بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر محمد افضل الحق دہلوی حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سن 1953 عیسوی میں جب میں دہلی میں قیام پذیر تھا، ایک رات اچانک مجھے دل کی تکلیف ہوئی۔ گھبراہٹ اور بے چینی برداشت سے باہر ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت واقع ہو رہی ہے۔ عین اس پریشانی اور لاچارگی کے نقطۂ عروج کے موقع پر میری نگاہ ایک دم اوپر اٹھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو انسان میرے سامنے ہوا میں معلق ہیں۔ ایک پرعظمت انسان کو میں فوراً پہچان گیا۔ وہ پیر سید جماعت شاہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ میرے روحانی پیشوا تھے۔ ان کے بدن اطہر پر وہی لباس تھا جو وہ معمولاً پہنا کرتے تھے۔ دوسری پرانور شخصیت ان کی داہنی طرف تھوڑے فاصلے پر قیام پذیر تھی، یعنی میری بائیں جانب وہ مقدس ہستی جسم پر ایک سیاہ عبا پہنے ہوئے تھی۔ وہ شانوں سے قدموں تک تھا۔ ان کا پاکیزگی میں ڈھلا ہوا چہرہ انور ایک سیاہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا۔ ان کا قد متوسط تھا۔ ان کا چہرہ اگرچہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن روشنی کی شعائیں نقاب کے باہر صاف صاف آ رہی تھیں اور اطراف کے اندھیرے ماحول کو جگمگا رہی تھی۔ وہ ایک انتہائی پروقار اور پرعظمت ہستی تھی جو میری نگاہوں کے سامنے سے گزری۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن ایک انوکھے طریقے سے میری رہنمائی ہوئی۔ میں آنکھیں بند کر کے رات کو بیٹھا ہوا آہستہ آہستہ درود پڑھ رہا تھا کہ سامنے وہی پرعظمت شخصیت آ گئی جو اس رات میرے پیر و مرشد کے دائیں جانب تھوڑے فاصلے پر قدم رنجا تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، بالکل وہی تھی۔ میرا درود پڑھنا تھوڑی دیر کے لیے موقوف ہو گیا۔ میں سوچنے لگا، یا اللہ، یہ کون صاحب ہیں جن کی پاک توجہ میرے وجود کا تزکیہ کر رہی ہے، اور یہ اپنی اصلیت پتہ و نشان سے مجھے کیوں مطلع نہیں فرماتے؟ تھوڑی دیر سکون رہا اور میں نے پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی درود کا ورد شروع کیا، اسی لمحہ ان کے نقاب میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور چہرہ مبارک کی خط و خطال میرے سامنے جھلکے اور مجھے اندازہ ہوا کہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ کہیں آپ ہی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں۔ جیسے ہی خیال آیا، میں دیوانہ وار اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے اٹھنا چاہا، مگر میری آنکھیں کھل گئیں اور ماہویت ختم ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں درود ہزارہ کے علاوہ اور درودوں کا ورد شروع کر دوں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرت کا موجب ہو۔ چنانچہ میں اردو بازار جامعہ مسجد دہلی گیا اور درود شریف کے متعلق کتابوں کی تلاش کی۔ مجھے بہت سے چھوٹے چھوٹے کتابچے مل گئے جن میں طرح طرح کے درود لکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہی پڑھنے شروع کر دیے۔ ہر جگہ ہر وقت درود شریف پڑھنے لگا اور سوچتا تھا کہ درود شریف پر کوئی ایسی مبسوط کتاب مل جائے جس کا ورد میں باقاعدہ کر سکوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ یاد کرنے کا یہی طریقہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے اور آپ کی خوشی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے دہلی کا کونا کونا چھان مارا، مگر سب بے سود ہوا۔ ایک دن میں اپنے فلیٹ میں مغرب کے بعد بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا کہ یکا یک میرے سامنے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ میں فوراً ساکت ہو گیا۔ یہ سیدھے ہاتھ کا سایہ تھا۔ مجھے فوراً یقین ہو گیا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری پشت پر کسی اونچی جگہ رونق افروز ہیں اور اپنا دست مبارک میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس عظیم الشان حقیقت کو بھانپ کر میں مبہوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا، جس کو میں فوراً سمجھ گیا کہ کہیں جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ بس میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلنا شروع کر دیا۔ جدھر جدھر آپ کا اشارہ ہوتا گیا
میں چلتا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ایسی جگہ آیا جہاں ایک نورانی شکل کے بزرگ سفید داڑھی، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے مشفق انداز میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کا جواب دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو فوراً انہوں نے مجھے دے دی۔ اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اس کا نام و پتہ نوٹ کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست کا اشارہ ہوا اور میں اٹھ کھڑا ہوا، ان بزرگ کو سلام کیا، ان سے مصافحے کا شرف حاصل کیا، واپس ہوا اور اپنے مقام پر آ گیا۔ اویل الخیرات، ڈاکٹر محمد عبد المعید خاں، دائرۃ المعارف حیدرآباد۔ ڈاکٹر صاحب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے اشارہ فرمایا کہ یہ تیرے لیے ہے، تو اسے پڑھ اور اس پر عمل کر۔ میں انتہائی خائف اور معطل ہو چکا تھا۔ میں نے ادب کے ساتھ آنکھیں بند کیں اور اس بات میں سر جھکا لیا۔ اس واقعے کے فوری بعد میں نے ڈاکٹر عبد المعید خاں صاحب کو خط لکھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ نہ چیز کو اطلاع دی ہے کہ آپ نے کوئی کتاب اوائل الخیرات کے نام سے چھاپی ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کتاب کو پڑھوں اور اس پر عمل کروں، اور ان سے مندرجہ بالا کتاب طلب کی۔ ان کا جواب میرے پاس آیا جس میں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور لکھا کہ کتاب ابھی مکمل طور پر چھپ کر تیار بھی نہیں ہوئی ہے اور اس کی تقسیم بھی شروع نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں بعد میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ڈاکیا ایک پارسل لے کر آیا جو کتابوں کا تھا۔ وصول کر کے کھولا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس میں کتاب اویل الخیرات مؤلفہ حضرت سید محمد عبد الغفور النامی رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے تھے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد سے میں نے پھر درود کی کثرت حسب سابق ہر فرض نماز کے بعد شروع کر دی اور پہلے سے بھی زیادہ پڑھنے لگا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔